ہیلو اینڈ ویلکم ٹو ذرا ہٹ کے. مبشر زیدی اور وسعت اللہ خان کا سلام قبول کیجیے. زرار آج ناسازی طبیعت کی وجہ سے ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، کل آ جائیں گے. آج سب سے پہلے بات کریں گے نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں عالمی عدالت انصاف میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو عرف مبارک حسین پٹیل ان کا کیس شروع ہوا. یہ پٹیشن بھارت نے فائل کی اور بھارت کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان نے کیونکہ کاؤنسلر ایکسیس نہیں دی تو عالمی عدالت انصاف اس کیس کو اٹھا لے. اس کے بعد جب پاکستان کے جو کاؤنسل ہیں وہاں پر جو پاکستان نے کیے ہیں خاور قریشی صاحب، انہوں نے جو دلائل دیے ہیں ان کے مطابق بھارت یہ جو جورسڈکشن ہے یعنی جو دائرہ کار ہے عالمی عدالت انصاف کا وہ انووک نہیں کر سکتا. انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ویانا کنونشن جو ہے وہ دہشت گردوں پہ وسعت صاحب اپلائی نہیں ہوتا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یونائٹڈ نیشنز بھی اس بات کو مان چکا ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان 2008 میں ایک معاہدہ ہوا تھا نیشنل سیکیورٹی کا، اور اس کے مطابق بھی یہ نہیں ہے. لیکن جو سب سے بڑی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ بھارت نے جو کہا ہے کہ ارجنسی ہے، پھانسی ہو جائے گی، انہوں نے کہا ابھی تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل جس کے تحت ان کو پھانسی کی سزا سنائی گئی گزشتہ ماہ، اس کی ابھی اپیل کا پروسیس چل رہا ہے. اس کے بعد ہائی کورٹ میں آرٹیکل 199 کے تحت پاکستانی قانون کے اور سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت 2 اپیلیں یہ باقی ہیں، اور پھر پریزیڈنٹ کے سامنے جو ہے ان کی رحم کی اپیل بھی. یعنی انہوں نے کہا اگر یہ تمام پروسیس جو ہو بھی جائیں ایگزاسٹ تو پھر بھی اگست تک جو ہے کلبھوشن یادو کی پھانسی کا کوئی امکان نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت جو ہے اس کو بجائے اس کے کہ وہ پاکستان کے ساتھ اس سلسلے میں تعاون کرتا، کچھ جو پاکستان نے ان کو پاسپورٹ کے متعلق بھارت سے جو مانگا تھا کہ چلیں یہ بات مان لی آپ کی کہ بھئی یہ جو ہے بھارتی نیشنل ہے، تو یہ پاسپورٹ کہاں سے آیا، اس بارے میں بھارت سے پوچھا بھی گیا اور کوئی جواب نہیں آیا. انسٹیڈ بھارت نے جس طرح یہ فیصلہ لے کر کے گیا ہے، اور پہلے انہوں نے میڈیا نے یہ کہا کہ جیسے سٹے مل گیا ہے اور جب تک عدالت اس کیس کو سنے گی تو پاکستان جو ہے وہ پھانسی نہیں لگا سکتا. اس پر خاور قریشی صاحب کا کہنا تھا، انہوں نے جج صاحبان کو یہ بھی بتایا کہ یہ میں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ اس بات کو رپورٹ کر رہا تھا سٹے، اور کیونکہ آپ لوگوں نے کوئی سٹے نہیں دیا تو یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، جب آپ جورسڈکشن کے اوپر فیصلہ دیں گے تب اس پر بات کریں گے. اس سے پہلے جو بھارت کے جو وکیل ہیں انہوں نے کم و بیش وہی کہا جو کیس وہ لے کر کے گئے ہیں کہ پاکستان نے کیونکہ کاؤنسلر رسائی نہیں دی ہے کلبھوشن یادو تک، لہٰذا انہیں یہ لگتا ہے کہ اس کیس میں انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے. انہوں نے کہا فوجی عدالت میں چلا ہے، لہٰذا پاکستان کو کہا جائے کہ اس ساری صورتحال میں یا تو کاؤنسلر رسائی دے یا پھر عالمی عدالت انصاف میں جو ہے. دیپک متل جو ہیں انڈیا کے وکیل، انہوں نے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کی جو پریس کانفرنس اس کا بھی حوالہ دیا، 17 اپریل کی پریس کانفرنس کا حوالہ دیا، جس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے ہمارے یہ کہا تھا کہ تاکہ تمام پروسیس جو ہے وہ پورے ہو چکے ہیں اور کوئی مزید اس پہ قدم نہیں اٹھے گا. تو اس پر جو میری لائر سے بھی بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ حکومت نے، لائر نے اپنا موقف دے دیا ہے، کیونکہ بھارت نے بار بار اپنی پٹیشن میں اس ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا تذکرہ کیا، تو اب اس میں ایسی کیا بات تھی؟ اس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ اس کیس کے تمام قانونی تقاضے پورے ہو چکے ہیں اور لہٰذا اس میں اب کچھ نہیں ہو سکتا. جبکہ وکیل پاکستان کا یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی صدر تک کئی مرحلے باقی ہیں، کئی مرحلے اور سزائے موت کے کئی قیدی ہندوستان میں. پھر یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ ہم کاؤنسلر رسائی نہیں دیں گے. اب ظاہر ہے یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا کام نہیں ہے، یہ تو فارن آفس کا کام ہے، اس سے پیچیدگیاں ظاہر پیدا ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ اگر اسٹیٹ چاہے، جسے پیا چاہے وہی سواگن والا معاملہ ہوتا ہے. سزائے موت کے کئی ملزم پاکستان میں بھی اور بھارت میں بھی ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جن کی جو رحم کی اپیلیں ہیں وہ 10 سال سے 15 سال سے راشٹرپتی کی یا صدر پاکستان کی میز پہ رکھی ہوئی ہیں،
تو ظاہر ہے کہ ایز اینڈ وین بیسس پہ جو ہے وہ بعض چیزوں کے فیصلے ہوتے ہیں. مجھے 2-3 چیزیں بڑی انٹرسٹنگ لگ رہی ہیں اس پورے کھیل میں. پہلی بات تو یہ کہ یہ جو دیپک متل انہوں نے یہ کہا کہ یادو کو اپنی مرضی کے وکیل کے ذریعے دفاع کا حق نہیں دیا گیا. پاکستان کا یہ موقف ہے کہ وہ جاسوس ہے. اب جاسوس کے ساتھ مجھے نہیں پتا کہ اگر وہ آ جائے یا پاکستان کا موقف ہے کہ وہ اللیگلی انٹر ہوا تھا تو اس کو یہ ساری سہولتیں مل سکتی ہیں. میرا نہیں خیال. اور کبھی بھارت میں بھی جب پکڑے جاتے ہیں تو ان کو بھی ان کی مرضی کے وکیل نہیں دیے جاتے. اگر فوجی عدالت میں چلے گا تو ظاہر ہے فوج کا ہی وکیل ہوگا, اور اگر سول عدالت میں چلے گا تو سویلین کا وکیل ہوگا. لیکن ہمارے کیس میں سربجیت سنگھ کے کیس میں جو پاکستانی وکیل تھا اس کو خاصا پریشر کا سامنا کرنا پڑا. سربجیت سنگھ سے مجھے یاد آیا کہ سربجیت سنگھ جب پکڑا گیا یا ایک اور جاسوس جو اس کو ریپیٹریٹ کر دیا گیا تھا, اس وقت انڈیا عالمی عدالت انصاف میں نہیں گیا. اور یہ جو حسین مبارک پٹیل صاحب جس نام سے پکڑے گئے ہیں پاسپورٹ پہ, آئی ایم شور کہ ابھی تک بھارت نے یہ بھی کنفرم نہیں کیا کہ یہ جعلی پاسپورٹ تھا یا اوریجنل پاسپورٹ تھا. تو یہ جو ہیں جب پکڑے گئے, کہیں سے بھی پکڑے گئے, فرض کریں بھارت کہتا ہے کہ جی انہیں اغوا کیا گیا, چلے مان لیے اغوا کیا, تو سربجیت سنگھ پہ تو آپ عالمی عدالت انصاف میں نہیں گئے تھے. اور جب یہ کلبھوشن یادو پکڑے گئے ہیں تو 1 ہفتے تک بھارت یہ کہتا رہا کہ یہ جو گرفتار شخص ہوا ہے اس کا حکومت بھارت سے کوئی تعلق نہیں اور ویڈیو جھوٹی ہے. یہ بات بھی ہم مان لیتے ہیں اس کی. تو اب جو عالمی عدالت انصاف میں گئے ہیں اس شخص کے لیے جس کا بھارتی حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ الٹیمیٹلی یہ کوئی بہت ہی ہائی پروفائل ٹارگٹ ہے جو پاکستانیوں کے ہاتھ آ گیا, جس کی وجہ سے بھارت نہ کرتے ہوئے بھی عالمی عدالت انصاف سے رجوع کرنے پہ مجبور ہے. اس کے علاوہ بھارت کا یہ جو موقف ہے کہ وہ ریٹائر ہو گئے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد ایران میں تجارت کر رہے تھے اور انہیں وہاں سے اغوا کیا گیا. پاکستان نے کئی ثبوت پیش کر دیے, بالکل کنفیشن بھی ہے اس کا, کنفیشن بھی ہے. اور آج بلکہ عدالت انصاف میں میری لائر سے بھی بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ باقاعدہ اس کا یہ پاسپورٹ کی کاپی بھری عدالت میں پاکستانیوں نے دکھائی, وہ کر دی نا. اب بھارت کو چاہیے کہ وہ یہ ثابت کر لے کہ اسے چابہار سے اٹھایا گیا. بالکل. اس میں ظاہر ہے کہ ایرانیوں کے ریکارڈ میں بھی یہ بات ہونی چاہیے, تو وہ ایران سے بھی مدد لے سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی ثبوت شاید بھارت کے پاس ابھی نہیں ہے. ایران آلریڈی ڈینائی کر چکا ہے بہرحال اس ساری چیز کو کہ کلبھوشن کو جو ہے یہاں سے آ کر کے اغوا نہیں کیا گیا. مگر اب اس ساری صورتحال میں جو بھارت کی طرف سے ایک جو ونڈو انہیں نظر آ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر عالمی عدالت انصاف جو ہے سٹے دے دیتی ہے, وہ سٹے جو وہ ان کا میڈیا پہلے ہی دلوا چکا ہے, اگر پلازیبلٹی پہ لے کر کے, کیونکہ آج فیصلہ ہو گیا ہے محفوظ, اس کی کل نہیں پرسوں نہیں تو شاید ترسوں تک اس کا فیصلہ اسی ہفتے آ جائے گا, اور وہ اس کے بعد کیس شروع ہوگا میرٹس کے اوپر. اچھا, ایک اور سوال بھی میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہ جو دیپک متل صاحب ہیں بھارت کے وکیل, انہوں نے یہ کہا جی پاکستان نے کلبھوشن کے خلاف تحقیقات میں بھارت سے جنوری 2017 میں ابھی 3-4 مہینے پہلے مدد مانگی تھی اور کہا تھا کہ کاؤنسلر کی رسائی کی جو آپ کی درخواست ہے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ تحقیقات میں کتنی مدد دیتے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ شرط لگانا وینا کنونشن کے خلاف ہے. تو کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ بھارت کے پاس یہ سنہری موقع تھا کہ وہ شریک ہو جاتا تحقیقات میں اور کہتا جناب یہ ثبوت ہیں, اب آپ بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں. تو وہ کیا وجہ تھی؟ کیا بھارت کے پاس ثبوت نہیں ہے اسے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ اٹھایا گیا ہے, یا کوئی اور وجہ ہے کہ سیدھا اس نے تحقیقات میں آنے سے انکار کر دیا, حالانکہ اس بات
کو بھارت بعد میں پروپیگیٹ بھی کر سکتا تھا کہ صاحب ہم تو تحقیقات میں شریک ہوئے, بالکل, اور اس پاکستانیوں نے نہیں مانا, تو یہ اس نے کیوں موقع گنوایا؟ سر میرا اگین یہی خیال ہے, وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ایک ہیومن رائٹس کا ایشو بنائیں, میرٹس کو رکھ دیں سائڈ پہ. وقتی طور پر اگر وہ کوئی بھی چھوٹی سی بھی ریلیف لے سکتے ہیں, جو کہ ان کا خیال ہے, جو کہ آئی ڈاؤٹ اٹ آفٹر جو آج ہمارے خاور قریشی صاحب نے جو دلائل دیے ہیں, تو ان کا یہ خیال ہے اگر تھوڑی سی بھی عالمی عدالت انصاف کی جانب سے ہیومن رائٹس کے اوپر ان کو ایک پلی مل جاتی ہے کہ اچھا جی جناب جب تک یہ کیس چل رہا ہے عالمی عدالت انصاف میں تو اس کو پھانسی نہ لگایا جائے, تو اس چیز کو لے کر کے بھارت جو ہے شور مچائے گا. اچھا, ایک اور ڈیولز ایڈوکیسی کا سوال, اگر پاکستان یہ کیس ہار جاتا ہے تو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیا کرے گی, اور اگر ہندوستان یہ کیس ہار جاتا ہے تو اس کے پاس پھر آگے کیا راستہ ہے؟ سر میرے خیال میں راستہ تو کوئی نہیں ہے. پاکستان کا ہارنا اس لیے نہیں بنتا کہ لیگل پریسیڈنٹ, وہ تو بات کی بات ہے. ہاں نہیں میں اسی لیے جسٹ ان کیس, ہاں جسٹ ان کیس اگر ہار جاتا ہے تو منیمم ہار صرف یہ ہوگی کہ بھارت کو ایک چھوٹا سا ونڈو مل جائے گا کہ اچھا جناب جب تک یہ کیس ڈیسائیڈ نہیں ہوتا تب تک اس کو پھانسی نہیں لگ سکتی. بیونڈ دیٹ جو سارے وکیل ہیں, تو یہ کیس لٹک بھی سکتا ہے, یہ کیس لٹک سکتا ہے تھوڑا سا, تو وہ جو لٹکنے کو بھارت استعمال کر سکتا ہے. اور اگر بھارت ہار جاتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ پاکستان کو ایک کلین وہ مل جائے گا, پھر ہم ظاہر چیز کے ڈنکے بھی بجائیں گے. تو فی الحال چونکہ کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا, میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہمیں مشغافیاں کرنی نہیں چاہیے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں. ویلکم بیک. میں نہیں کہہ رہا, پاکستان کے بڑے شہروں میں اور چھوٹے قصبات میں آپ نے اکثر یہ منظر دیکھا ہوگا اور پچھلے 40 سال سے یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے افغان بچے میلے کچیلے تھیلے اپنے کندھوں سے لٹکائے کچرا بینتے نظر آتے ہیں. جب بھوک لگتی ہے تو اسی کچرے میں جو گلے سڑے پھل ہیں یا انگور ہیں انہیں اپنی آستین سے صاف کر کے وہ کھا لیتے ہیں. ٹین تلاش کرتے ہیں, ٹوٹی ہوئی چپلیں تلاش کرتے ہیں اور انہیں بیچ کے شام کو 50 روپے یا 100 روپے کماتے ہیں. ان کی عمریں ہوتی ہیں 4 سال سے لے کے 15 سال تک عموماً. یہ اتنی کثرت سے یہ منظر ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہمیں یہ منظر نظر آنا ہی بند ہو گیا ہے اور وہ بچے نظر نہیں آتے. اور وہ بچے تب نظر آتے ہیں جب ان کے ساتھ کوئی بہت ہی بھیانک واقعہ ہو جائے, ورنہ وہ انسان نہیں ہیں, وہ بھی کچرے کا ڈھیر ہیں. مجھے ایک خبر نے پچھلے 4-5 دن سے پریشان کیا ہوا ہے, لہٰذا گو کہ نہ اس کی ریٹنگ ہے نہ اس خبر کی کوئی اہمیت ہے. ایک کچرا بچے کی خبر ہے, لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ کراچی میں ایک علاقہ ہے کریم آباد, وہاں فلیٹس بھی ہیں. وہاں کوئی 4-5 دن پہلے 2 افغان بچے جو کچرا چنتے ہیں وہ آئے اور ایک فلیٹ والے صاحب تھے, ان کا نام ہے ایاز ملک. انہوں نے کہا کہ تم میرے فلیٹ کی سیڑھیاں دھو دو. تو ان دونوں بچوں نے ان کے فلیٹ کی سیڑھیاں دھو دی اور اس کے بعد ایک بچے نے ان سے کہا کہ بابا ہم نے سیڑھیاں دھو دی ہیں, اب مجھے 25 روپے دے دو. یہ جو صاحب تھے جن کا نام ایاز ملک ہے, یہ فلیٹ کے اندر گئے, پستول لائے اور افغان بچے کو جس نے 25 روپے مانگے تھے گولی مار دی. اور اس کے بعد وہ فلیٹ کو تالا لگا کے فرار ہو گئے. اب تک فرار ہیں, پولیس انہیں تلاش کر رہی ہے. یہ جو بچہ تھا اس کا نام ہے نور آغا, عمر تھی 15. وہ سیڑھیوں پہ کئی منٹ تک پڑا رہا. اس کے بعد آس پڑوس کے لوگوں نے کچھ غیرت کھائی اور اسے عباسی شہید ہاسپٹل لے کے گئے, لیکن وہاں تک پہنچتے پہنچتے وہ مر چکا تھا. اس کا بھائی عمر جو اس سے تھوڑا ہی بڑا تھا وہ اس کے ساتھ تھا اور اس کی مدعیت میں عزیز آباد تھانے میں
FIR درج کر لی گئی ہے اور جو قاتل ایاز ملک ہے وہ فرار ہے. اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ میں بھی رہتا تھا اور یہاں بھی رہتا تھا, اور ابھی جو آیا ہے تو محلے دار کہتے ہیں کہ ایک جھگڑالو آدمی تھا, بات بات پہ دکانداروں سے جھگڑتا تھا. لیکن یہ جو نور آغا جو 15 سال کی عمر میں ایک کچرا بچہ رزق خاک ہو گیا, اس کے بعد میں یہ سوچنے میں مجبور ہوں کہ ہمارے نزدیک انسانیت کا جو انفرادی مطلب ہے وہ کیا ہے. کیا ہم مر چکے ہیں؟ کیا ہم اسے ایک انفرادی قاتل کا واقعہ سمجھ کے دفن کر دیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیں, یا ہم اپنے گریبان میں ویسے تو سینکڑوں دفعہ روزانہ جھانکتے, ایک دفعہ اور جھانک لیں؟ کیا کہتے ہیں سر؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ ہم پتہ نہیں کس کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں, شاید خود کو تسلی دے رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ہم اس چیز کو وہ کر دیں. تو اوریجنل رن ڈاؤن میں تو شاید یہ خبر میں نے بھی نہیں ڈالی تھی, تو آپ نے گیٹ کریش کیا. ویسے سچی بات تو یہ ہے, میں بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے اعتراف کرتا ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کیا سمجھتے ہیں. ہم اصل میں اپنے بچوں کو ہی اپنے بچے سمجھتے ہیں. صحیح بات ہے. اس کے علاوہ جو بھی بچے ہیں, اور وہ بچے جو ذرا سے بھی کمتر ہیں, اور وہ بچے جو ہمارے گھروں میں نوکر بھی ہیں, اگرچہ ہم اسے پیسے دیتے ہیں, اس بیچارے نے تو 25 روپے مانگے تھے تو موت مل گئی اسے, ہم جن بچوں کو پیسے دیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا غلام بنا کے رکھتے ہیں اور پھر دانشوری کرتے ہیں, عبادات میں مشغول ہو جاتے ہیں, حقوق العباد کا درس دیتے ہیں, اور اس کے بعد زندگی پھر اپنی جگہ رواں دواں ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم کرتے کیا ہیں؟ شیم آن اس بیسکلی. اور اب کبھی کبھی ایک اپڈیٹ آتی ہے اس طیبہ کی جس کو اسلام آباد کے گھر میں تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا, وہ اب کبھی وہ دارالامان میں چلی جاتی ہے, کبھی اسے SOS ویلیج اب آخری اطلاعات آنے تک, حالانکہ اس کا تو والد بھی تھا, اس کے تو سارے لوگ تھے, لیکن وہ اس بچی کو جس طرح وہ لے کے جا رہے تھے اور جس طرح وہ رو رہی تھی, تو ایک لمحے کو مجھے لگا کہ بس یہ ہماری سپریم کورٹ نے بھی نوٹس لیا تھا اور ہمیں بڑی امید تھی کہ شاید ڈومیسٹک ہیلپ کے اوپر کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. میں ظاہر ہے نہ نور آغا کی ماں کو جانتا ہوں نہ باپ کو جانتا ہوں, نور آغا مر گیا ہے. میں تعزیت کرنا چاہتا ہوں اور میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ نور آغا کی تعزیت میں اللہ تعالیٰ سے کروں, اس کے علاوہ کر سکتا ہوں. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. کل یعنی اتوار کو کراچی کی تاریخ کا سب سے بڑا سیاسی اجتماع عرف ملین مارچ ہوا, جس میں صرف 9,99,000 لوگ کم تھے, ورنہ ملین تو کہیں نہیں گیا تھا, پورا تھا. اس پر سندھ حکومت نے جو ہے چڑھائی بھی کی, واٹر کیننز بھی اور شیلنگ کر کے, تو ایک تماشا بن گیا. اور کہا گیا تو وہ ملین لوگ پھر 2-3 موبائلوں میں پورے بھی آ گئے, ان کو لے جا کر کے تھانے لے جایا گیا. پھر اس کے بعد رات کو وہ جو ہے ان کو چھوڑ بھی دیا گیا, کہا گیا کہ معافی ہو گئی ہے. تو یہ جو پاک سرزمین پارٹی ہے, تو کیا اس کو سلام کرنا شروع کرتے ہیں اب؟ میں ظاہر ہے خراج جب سے یہ معرض وجود میں آئی ہے یا لائی گئی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا, میں تب سے انہیں سلام کر رہا ہوں. دیکھیں, بطور پارٹی ہر پارٹی کا یہ پیدائشی اور بنیادی حق ہے کہ وہ اپنی لیجیٹمیسی اور کریڈنشلز بنانے کی کوشش کرے. پاک سرزمین پارٹی بھی ظاہر ہے کہ نئی پارٹی ہے تو یہی کر رہی ہے. شروع میں یہ ہوتا تھا کہ اخباروں میں فون جاتے تھے کہ یار نئے بچے ہیں, ذرا خیال ویال کرنا, خبر وبر چھاپ دینا, 2-4 انٹرویو بھی لے لو. میڈیا کچھ تھوڑا سا اس نے کیا. پھر انہوں نے حیدرآباد, میرپور خاص میں اور یہاں جلسے ولسے بھی, محنت دیکھیں محنت تو کر رہے ہیں یہ لوگ. پھر ہر ایک سے پنگا, اس پارٹی سے عشرت العباد سے, ایم کی ایم وہ والی
اور ایم کیو ایم یہ والی اور ایم کیو ایم ادھر والی، سب سے انہوں نے کیا. مطلب یہ کہ ہم ایک نئی چیز کے طور پہ ہیں. بیچ میں کوئی اتحاد بین ایم کیو ایم کی خبریں بھی آئی تھیں گویا. پھر انہوں نے پریس کلب کے سامنے دھرنا دیا. اب یار کوئی بتائے، اگر مصطفیٰ کمال کی جگہ میں بھی ہوتا نا، اس نے تو کم گالیاں دی ہیں، میں زیادہ دیتا. اچھا یار 14 دن آپ نے دھرنا دیا اور کوئی اتنے بے حس لوگ ہیں، یہ کوئی شربت کا گلاس تک نہیں انہیں پلانے آیا، اور وہ انتظار کرتے رہے کہ کوئی آئے اور انہیں شربت کا گلاس پلایا اور کہے بھائی صاحب بہت ہو گئی قربانی، اب عزت سے اٹھ جائے. لیکن ڈی ایس این جیز کی تو بھرمار ہوتی تھی. آپ اور ہم جب پریس کلب جاتے تھے تو تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی. ہاں بلکہ تل تو نہیں، وہ سب اپنی جگہ. ڈی ایس این جی والے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں تو انہیں کھڑی کرنی ہے. جیسے پیپلز پارٹی کو شہروں میں نیچا دکھانے کے لیے، یا وہ مذہبی سیاسی جماعتیں جو کہ بہت ہی چراندی قسم کی تھیں اور جنہوں نے کراچی کو یرغمال بنایا ہوا تھا نظریاتی طور پہ، ان کا زور توڑنے کے لیے ضیاء صاحب نے ایم کیو ایم کو حوصلہ افزائی کی. پھر جب وہ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم ہاتھ سے نکلنے لگی تو اس کو توڑنے کے لیے ایم کیو ایم حقیقی کو لانے کی کوشش کی گئی. لیکن یہ سب کچھ اتنے بھونڈے انداز میں ہوتا ہے کہ اس کے بعد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. بڑے پیمانے پہ اگر آپ دیکھیں تو وہ مثالیں دیتے ہیں کہ صاحب یہ کام تو آج سے نہیں، 1955 سے ہو رہا ہے، جب ریپبلکن پارٹی راتوں رات مسلم لیگ سے نکل کے، اور آف آل دا پیپل ڈاکٹر عبدالجبار خان، عبدالغفار خان کے بڑے بھائی، جنہیں کہ 15 اگست کو خیبر پختونخوا کی منسٹرشپ سے صرف اس لیے الگ کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو سلامی نہیں دی تھی. خان قیوم نے انہیں جیل میں بھی رکھا. اس کے بعد وہ لانڈری میں وہ پہلے آدمی تھے دھل دھلا کے ان کو کہا گیا کہ بھیا آپ محب وطن ہیں. تو کبھی محب وطن ہو جاتے ہیں، کبھی دشمن ہو جاتے ہیں، پھر محب وطن ہو جاتے ہیں. شیخ مجیب کی مثال. اچھا مجھے جو ہے تھوڑا سا، کیونکہ اب جہاں تک رپورٹنگ کی اگر بات کروں، مجھے ایک صاحب ملے وفاقی حکومت کے خاصے اسٹرانگ آدمی. انہوں نے کہا کہ، اور مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا کہ ہمیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ جناب یہ ان کو کچھ کریں، ان کو یہاں پر جو ہے. آپ یار بات سنیں یار، اس کو کاٹ دینا پلیز، اس لیے کہ آپ نے کل چودھری نثار علی صاحب کا بیان نہیں پڑھا. سر وہ میں نے پڑھ لیا نا. اس کے باوجود نہیں، میں تو اپنی انفارمیشن پہ بات کر رہا ہوں نا، مجھے جھوٹا ثابت کریں. نہیں، میں جھوٹے اور سچے کی بات نہیں کر رہا. انہوں نے کہا احتیاط کرنی چاہیے. اچھا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں بطور ایک ساتھی صحافی کے آپ سے درخواست کر رہا ہوں. اچھا تم کیا کہہ رہے تھے؟ سر آپ نے کہنے ہی نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایم نامی کسی ٹیم کو جو ہے نا برداشت نہیں کیا جائے گا، چاہے وہ اپنے ساتھ پاکستان بھی لگا لے، یا اپنے ساتھ امریکہ بھی لگا لے، یا لندن بھی لگا لے، یا نہیں یار برداشت کر لیا جاتا ہے. دیکھو بات سنو، مجھے پتا ہے آپ کا اشارہ لندن والوں کی طرف ہے. یہ 92 میں پاکستان دشمن تھے، پھر مشرف دور میں یہ پاکستان دوست ہو گئے. پھر یہ اپنی ہی زبان کی سلپ سے انہوں نے کیچ پکڑا دیا، اور پھر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان دشمنی کا اب جو ہے وہ تو ساؤنڈ اور اس میں ہے، تصویر میں ثبوت موجود ہے پکا. تو یہ کپڑے کیسے دھوئیں گے، کیا نہیں کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی پارٹیوں کو اگر آپ اس طرح سے نمٹنے کی کوشش کریں گے کہ کبھی یہ کبھی وہ جیسے نہیں ہوتا، آپ کے بھی ویڈیو گیم ہوں گے فون میں کہ وہ ایک چلا جا رہا ہے، اس کے سامنے جو ہے ایک گڑھا آ گیا، پھر اوپر آ گیا، پھر رکاوٹ دوسری، پھر جب لگا دی. اس طریقے سے چیزیں نہیں پنپتی. کچھ پودے ہوتے ہیں وہ اپنی طاقت پہ پنپ جاتے ہیں. اب میں ان کا نام لوں گا تو پھر آپ برا نہیں مانیے گا. مثلاً یہ ہے کہ بھٹو صاحب ایوب خان کے منہ بولے بیٹے تھے، لیکن پھر وہ اپنی طاقت سے انہوں نے ایک اپنا ایک الگ پودا نکال لیا، اور آج وہ ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک اس نام سے انتہائی عزت سے یاد کیے جاتے ہیں. نواز شریف ہیں، ان کا سیاسی سفر دیکھیں نا. لیکن آج نواز شریف جو ہیں اپنی اینٹیٹی جو ہے وہ الگ ہے.
کچھ تجربے ناکام بھی ہو گئے، مثلا جو توئی صاحب کی نیشنل پیپلز پارٹی کو ابھارنے کی کوشش کی گئی یا ملت پارٹی کو ابھارنے کی کوشش کی گئی، مسلم لیگ کیو کا تجربہ جزوی طور پہ کامیاب رہا، اس کے علاوہ جو ہیں آئی جے آئی وقتی طور پہ یا پیٹریوٹس جو ہیں، تو یہ ملا جلا سلسلہ ہوتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ پیراشوٹ سے، بھلے آپ کو کسی بھی پارٹی سے کتنی بھی نفرت ہو، لیکن اگر آپ پیرا ٹروپرز لائیں گے، سیاسی پیرا ٹروپرز ملک اندرون ملک یا بیرون ملک سے، تو بھیا وہ عوام غیر سیاسی نہیں ہوتے، بچے بھی غیر سیاسی نہیں ہوتے، وہ سب سمجھتے ہیں. پیرا ٹروپرز کی مثال دی تو مجھے خود میڈیا کی بھی کچھ باتیں یاد آ گئیں، لیکن کیونکہ زیادہ لمبی ہو جائے گی، ہم نے مصباح الحق اور یونس خان کو جو ہے ٹریبیوٹ خراج سین پیش کیا، کیونکہ وہ آج کی ہماری مین، آپ نے میرے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھ بھی لی ہوگی. ایک وقفے کے بعد ہم واپس آتے ہیں. Oh, that's gone up in the air. Darridge takes it. Misbah ul-Haq ends his career. Stand up for the champion. For the champion. Stand up. This man deserves it. Stand up. Stand up. I've done my best. For the champions. For the champions. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. And it was a very fine journey with him, especially in the middle, sharing a lot of partnerships, and loved every moment of that. I think, and in the history books, my name will come with him, and he's a legend. He's a top performer for Pakistan, 34 centuries and 10,000 runs. Stand up for the champions. For the champions. Stand up. Stand up. Stand up for the champions. For the champions. Stand up. Stand up. Stand up. Stand up. سمجھ تو گئے ہوں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ہو یا سیاست، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عزت سے ریٹائر ہوتا ہے یا گھر جاتا ہے، اور یہ اعزاز جو مصباح الحق اور جو اب پاکستان کی تاریخ کے سب سے کامیاب کپتان ہیں ٹیسٹ کرکٹ کے، اور یونس خان جو کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے بیٹسمین. ہاں، مجھے وہ تصویر بہت اچھی لگی جب بلوں کی انہیں سلامی دی نا ٹیم، اور وہ نیچے سے گزر رہے تھے. اور یہ اس وقت میں یہ اس ٹیم میں آئے جب بڑے بڑے جگادری کھیل رہے تھے، جس میں ظاہر وسیم اکرم بھی تھے، وقار یونس، اور اس کے علاوہ ایک لائن لگی ہوئی تھی، معین خان تھے، سارا کچھ وہ ایک چل رہا تھا. اس کے بعد جب وہ لوگ ریٹائر ہوئے تو سب کا خیال تھا ہماری ٹیم بیٹھ جائے گی، پھر اس کے بعد میچ اسپاٹ فکسنگ کا اسکینڈل بھی آ گیا. تو آج میں پڑھ رہا تھا بی بی سی پہ سمی چودھری جو لکھتے ہیں، انہوں نے بڑا خوبصورت آرٹیکل لکھا. انہوں نے کہا کہ جب سب کا خیال تھا کہ نیچے چلی جائے گی، تب انہوں نے نظریہ ضرورت کے تحت مصباح الحق کو کپتان بنا دیا. انہوں نے کہا مطلب کیا کرے گا اور اس سے زیادہ کیا خرابی ہوگی. تو وہاں سے لے کے چلے. اچھا، مزید اس نے سمی نے ایک اور بات کی، وہ یہ کہ اس نے کہا کہ جب مصباح کو 37 سال کی عمر میں کپتان بنایا گیا تو وسیم اکرم نے اسے کرکٹ بورڈ کی غلطی قرار دیا. اچھا، یونس خان کو بھی نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے ٹیم میں واپس لایا گیا، اور یہ سوچا کہ یار یہ بڈھے کر کیا لیں گے، مطلب یہ جو دوسری بار واپس آ رہے ہیں. لیکن کسی کو علم نہیں تھا کہ ایک دن مصباح کے بارے میں کوئی یہ کہے گا کہ صاحب وہ عمران خان سے زیادہ کامیاب کپتان ثابت ہوئے ہیں، اور یونس خان نے پاکستان کے تمام بلے بازوں کا ریکارڈ توڑ دیا. بڈھوں نے دیکھیں کیا کر دیا. بالکل. اور جو ہمارے رومانسز تھے جو کہ رہیں گے، ظاہر ہے وہ چاہے جاوید میاں ہوں، محمد یوسف ہوں، انضمام ہوں، وہ اپنی جگہ. لیکن یہ ایک ایسا وقت تھا جب آپ کے پاس ایک ایسی ٹیم تھی جس میں کوئی رومانٹک آپ کا ہیرو نہیں تھا، ایک کوئی وہ پیشن آپ ٹیم کو لے کر کے چلے. مجھے یاد ہے جب مصباح نے کپتانی سنبھالی اسپاٹ فکسنگ کے بعد، تو کوئی 3 سال کے بعد ایک برطانوی اخبار میں ایک رپورٹ چھپتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا کرکٹ کا ٹیم کیپٹن جو ہے مصباح الحق، وہ خاموشی سے پاکستانی ٹیم کو واپس اس جو بھنور سے نکال لایا جو اسپاٹ فکسنگ کا ہوا تھا.
اس کے بعد لوکل میڈیا کو بھی ہوا, انہوں نے کہا یار یہ اگر گورا لکھ رہا ہے تو ٹھیک ہی لکھ رہا ہوگا. ٹیررزم کی وجہ سے خصوصاً سری لنکا والے اٹیک کے بعد پاکستانی ٹیم جو ہے بالکل جیسے نہیں چھوت والا جو ایک سلوک ہوتا ہے عالمی پیمانے پہ کہ یار اللہ کے واسطے ہم سے ایک میچ کھیل لو, چلو دبئی میں ہی کھیل لو, وہاں ہاں زمبابوے چلو یہ آ جائے تھوڑے پیسے اور لے لو. یہ اس حالت میں اس ٹیم کو اٹھانا, اور آج جو ہیں ہم جیسے جو ابن الوقت دانشور ہیں جو چمکتی کے ساتھ ناچتے ہیں, ہم بھی ناچ رہے ہیں بالکل. اور کیا, اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی میں سٹیٹس پڑھ رہا تھا, مصباح الحق جو ہے وہ بھارت کے جو کپتان ہیں گنگولی اور دھونی, اس سے بہتر ریکارڈ ہے ان کا, ان سے زیادہ کامیاب ہیں جو اوورسیز انہوں نے ٹیسٹ سیریز جیتی ہیں. انہوں نے 11 جیتی ہیں, انہوں نے 9 جیتی تھی. یونس خان 10,000 رنز کراس کر لیے انہوں نے, جو کہ پاکستان کے, اور جتنی انہوں نے ڈبل سینچریاں بنائی کروشل موقعوں پر نکالا. اب سوال وہیں آ جاتا ہے کہ کیا یہ لیگیسی جو یہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جس میں نہ رومانٹسزم ہے, صرف سخت محنت ہے اور کچھ نہیں ہے, اور انہوں نے کنسسٹنسی ہے, جو کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مصباح الحق بیچارے کو اس نے سارے اپنے کیریئر میں صرف گالیاں کھائیں. کوئی اسے کہتا تھا ٹک ٹک کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو اس کا تو سٹائل ہی نہیں ہے اور کھیلتا نہیں ہے. سب سے زیادہ چھکے بھی اس نے مارے, ٹھیک ہے, پھر بھی ٹک ٹک ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سملرلی یونس خان کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے ان ریلائبل ہے, لیکن سب سے زیادہ اسکور بھی ہے. 58 گیندوں میں ایک سینچری بھی تو اس نے ماری تھی, مصباح نے فاسٹسٹ ماری. تو وہ تو یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو صرف یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ ہماری بات نہیں سنتے تو ویسٹ انڈیز کے جو کپتان ہیں ڈیرن سمی, جو کہ اپنے ہیں, اپنے پی ایس ایل کی وجہ سے سب کو پتا ہے, ان کا ایک ٹریبیوٹ دیکھ لیں, پھر ایک چھوٹی سی بات کروں گا. Two legends who are playing the last test match starting today. So I want to wish him all the best. And also I want to salute the captain, Misbah. You know, he's had a great career. I've played with and against him. And he seems to be a man for the crisis situation. And, you know, I just want to wish them all the best. Pakistan will be missing two great legends. And for that, I want to salute them, wish them all the best in their future endeavors, and God bless you. Miss you. اور عمر کی کوئی قید نہیں ہوتی, سمجھ تو گئے ہوں گے. تھوڑا ہم لوگ اپنی طرف بھی ہمارے بھی بات سمجھ لیں کہ ہم لوگ بھی دیر سے آئے ہیں, لیکن یہ تو مذاق کی بات تھی. لیکن مصباح اور یونس خان کی جو لیگیسی ہے اس کو کبھی بھلایا نہیں جائے گا, ریکارڈ بکس کا وہ حصہ رہیں گے. اور جو اور ابھی تو یہ کوچ کے, کمنٹیٹر کے, ٹرینر کے روپ میں آتے رہیں گے ظاہر. ہاں آتے رہیں گے, لیکن ناقدین, سبق صرف یہ ہے کہ ناقدین تو آپ کو بولتے رہیں گے. سبق صرف یہ ہے کہ ناقدین کسی بات سے کچھ نہیں سیکھتے. اور لیکن ہمیں آج پروگرام بھی تو ختم کرنا ہے. ہاں کر دیں, تو منہ بند کر دیں. اوکے جی, پروگرام آف کر دیں.